یہ نظم علامہ اقبال نے فطرت کے متعلق بیان کیا ہے اور نیچر میں رہنے پہ ایمفیسس دیا ہے کہ فطرت میں رہنا چاہیے، نیچر میں رہنا چاہیے۔ پہلے 2-3 شعر ایسے ہیں جو تھوڑے سے اداس ہیں، لیکن اس کے علاوہ پوری جو شاعری ہے وہ فطرت کے متعلق ہے۔ جب بھی آپ نیچر میں جائیں وہ شعر پڑھیے اور انجوائے کیجیے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے بولتے ہیں کہ اب دنیا کی جو محفلیں ہیں اور ان کے جو جھمیلے ہیں، میری طبیعت اس سے اکتا گئی ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ زمانے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے دل بجھ کر رہ گیا ہے۔ اپنی ایسی محفلوں کا جو وجود ہے وہ بیکار ہے، جو شور مچا ہوا ہے اس سے ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بیزار ہو گئی ہے۔ ایسی خاموشی اور سکون کی تلاش ہے جس پر گفتگو بھی قربان ہو، یعنی جس کا مزہ گفتگو میں بھی نہ پایا جاتا ہو۔ اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ لطف کہتے ہیں مزے کو، انجمن کہتے ہیں محفل کو۔ دل ہی بجھ گیا، کوئی آس باقی نہ رہی ہو۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی کو۔ تقریر بھی فدا ہو، بولنے کی خوبی بھی قربان ہو جائے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کو کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ علامہ اقبال کو مسلمانوں کی فکر تھی کہ ان کو زیادہ تر سوچیں اسی قسم کی آتی تھیں کہ کس طریقے سے ان کو اٹھائیں، جس کی وجہ سے انہیں خود ہی کی پوئٹری لکھی۔ اور یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ ان کو خاموشی چاہیے کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ سائلنس ہو جائے، اور پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور خاموشی میں وہ دن گزارنا چاہتے ہیں، اپنے تھاٹس کو وہ کوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو دنیا کے جو غم ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، تاکہ وہ ان کے ذہن میں نہ آئیں، کیونکہ وہ بہت ہی حساس پوئٹ تھے۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹخ کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ اگر نیچر فطرت کے مزے لینے ہوں اور مکمل ناؤ میں رہنا ہو، بہت ہی خوبصورت یہ شعر ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے جب آپ بالکل نیچر میں آپ ناؤ میں ہوتے ہیں، مکمل پریزنٹ میں ہوتے ہیں۔ وہ اس فطرت میں ہی ممکن ہے کہ جب آپ بالکل نیچر کو ایبزارب کر رہے ہوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو پہاڑوں کے چشمے جو ہیں وہ ان کے لیے باجے جیسے ہوں، کہ جیسے باجے سے مزہ آتا ہے، تو جب چشموں کی آواز آتی ہے جو کہ جا رہے ہوتے ہیں چشمے، اور چڑیاں چہچہا رہی ہوں، اس سے گانے کی لذت ملے، اور پھول کی جو کلی ہے جب وہ کھلتی ہے کسی کا پیغام دے، اور مجھے یوں لگے جیسا میرا محبوب آنے والا ہے۔ کلیاں اور پھول جو ہیں وہ ایسے شراب کے پیالے کی طرح ہوں جس میں تمام فطرت کے مناظر اقبال دیکھ سکیں۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہے۔ مانوس اس قدر صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ سرہانے یعنی تکیہ، سبزے کہتے ہیں گھاس کو، بچھونا بستر،
جلوت کہتے ہیں انجمن، محفل، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ اس جھوپڑے میں جب آرام کی خواہش ہو تو فرش زمین کی سبز گھاس میرا بچھونا ہو اور سرہانہ خود میرا ہاتھ ہو، اور اسی لمحے ایسی تنہائی کا عالم ہو جو کہ انجمن آرائی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو، دل نشیں ہو، اور وہاں موجود بلبل اور دوسرے ننھے پرندے مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائیں جس طرح کہ ان کے دل میں ہر طرح کا خوف دور ہو جائے مجھ سے۔ باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں طرف ہرے ہرے پودے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں اور ندی کے صاف پانی میں ان کا عکس دکھائی دے رہا ہو۔ پہاڑ کا یہ منظر اتنا خوبصورت، اتنا دل فریب ہو کہ پانی کی موجیں بھی اسے اٹھ اٹھ کر دیکھیں۔ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ زمین کی گود میں سبزہ سویا ہوا ہے اور پانی جھاڑیوں میں اپنی چمک دمک دکھا رہا ہے، اور پھول کی ٹہنی جھک جھک کر پانی کو چھو رہی ہو جس طرح کوئی حسین آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت کی منظر کشی کی ہے کہ سرخ اور سنہری کرنیں شام کے وقت عکس ریز ہوں تو یوں محسوس ہو جیسے دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے، اور پھولوں کی کیفیت ایسی ہو جیسے وہ سرخ اور سنہرے رنگ کی قبا پہنے، پھول جو ہے وہ سرخ سنہری رنگ میں رنگا ہوا، اور پھر وہ لوگ جو رات کے سفر کرتے ہوئے بھٹک جائیں اور تھک جائیں تو ان کا جو ٹوٹا ہوا دیا ہو وہ ان کی امیدیں بن جائیں، یعنی ان کو چیزیں نظر آ جائیں جو ان کا دیا ہے جو کہ روشنی جلا رہا ہو۔ قبا کہتے ہیں لباس کو، دیا کہتے ہیں چراغ کو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ جب رات کو آسمان پہ گھنے بادل چھا جائیں تو ان مسافروں کو بجلی چمک کر میری جھوپڑی دکھا دے تاکہ وہ اس میں آرام کر لیں، اور رات کے پچھلے پہر بولنے والی کوئل صبح کی اذان دے رہی ہو، میں اس کا ساتھ دوں اور وہ میرا ساتھ گائے۔ مؤذن اذان دینے والی۔ کانوں پہ نہ ہو میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھوپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرنے، رونا میرا وضو ہو نالے میری دعا ہو۔ دیر و حرم کعبہ و بت خانہ، روزن کہتے ہیں سوراخ کو یا روشن دان، سحر نبا صبح دکھانے والی، شبنم کہتے ہیں اوس کو، نالے کہتے ہیں فریاد۔ صبح کے اعلان کے طور پہ کعبے میں اذان کی صدا بلند ہوتی ہے اور بت خانے میں گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کا احسان لینا نہیں چاہتا، میری جھوپڑی کے چھوٹے سے سوراخ سے ہی صبح اپنا پتہ بتا دیتی ہے
اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ صبح کے وقت ادھر شبنم پھولوں کو وضو کرائے، ادھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور میرے وضو ان سے ہو اور میری فریاد میری دعا بن جائے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درمند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ خاموشی کے اس عالم میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو نالے ہیں اس قدر بلند ہو جائیں کہ تاروں کے قافلوں کے لیے گھنٹے کا کام دیں، اور میرا رونا جو ہے وہ درد بھر دلوں کو رلا دے، اور جو سوئے ہوئے ہوں ان کو جگانے کے کام آئے۔ جو لوگ ایک عرصے سے مست و بے ہوش پڑے ہیں، اقبال کی آہ و فغاں سن کر وہ لوگ بیدار ہو جائیں۔